بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی مولانا روم کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ میں آج کل ان کے جو حکایات ہیں، جو باتیں وہ کہتے ہیں، وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی کہ جو مولوی مولانا روم کو کہا گیا، مانوی کا معنی کہ جو ہڈن میننگز کو جو جانتا ہے، جو رازدان ہے، اس کی جو مثنوی ہے وہ دراصل فارسی کا قرآن ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے، خود اس کے جو ابتدائیہ ہے اس کا مثنوی کا، وہ 7 جلدوں میں ہے مثنوی۔ تو پہلا جو اس کے ابتدائی مولانا نے جب شائع کی ہے، اس وقت خود انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو میں نے قرآن کے جو میسیجز ہیں، حدیث کے جو باتیں ہیں، انہیں کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو قصہ یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں بھی لوگ اول تو پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھا، تو قرآن اس طرح اویلیبل نہیں تھا لوگوں کو کسی زبان میں بھی، اور ٹرانسلیشن وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو لوگوں کی جو ایکسیس تھی، جو خصوصاً نان عرب جو تھے، ان کو بہت کم ایکسیس تھی قرآن تک۔ تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ اس طرح لوگوں کو جو قرآن کے اسباق ہیں، قرآن کے جو حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو اس لیے ہی قرآن، اس مثنوی کو قرآن پہلوی کہا گیا، فارسی کا قرآن کہا گیا ہے، کہ اس میں جتنی باتیں بھی ہیں کم و بیش، وہ یا تو کسی قرآن کی کسی آیت پہ مشتمل ہیں، یا کسی حدیث سے مشتمل ہیں، یا کوئی روایت جو ہے اسلامک ٹریڈیشن میں اس میں ہے، اس کے بیس پر۔ اسی لیے اس کو مثنوی کو مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی کہا گیا ہے۔ شکریہ۔